السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ اور کیا خاوند اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی دے گا؟ کیا خاوند پر لازم ہے کہ وہ بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرے؟ تو آج میں انشاءاللہ تعالی ان تینوں مسئلوں کے حوالے سے ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہے اس شخص پر جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ دوسرا سوال کہ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو قربانی کا نصاب جو ہے وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اگر 5 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوئی تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ 5 چیزوں میں سے جو نصاب ہے وہ سونا، چاندی، مال تجارت، نقد رقم اور ضرورت سے زائد سامان۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز یا 2 چیزیں یا 3 چیزیں یا ایک چیز وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی قیمت پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی چیز لی ہے، کسی کے پاس سونا ہے، سونے کی قیمت وہ آپ کو معلوم ہے بہت ہی زیادہ ہے، تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں کچھ نقد رقم بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی پلاٹ لیا ہے تو پلاٹ کی قیمت بھی بہت مہنگی ہوتی ہے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، تو اگر کسی کے پاس پلاٹ ہے اور اس نے بیچنے کی نیت سے ہی اس نے خریدا ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح قربانی جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر سے لے کر 12ویں ذو الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے اگر اس کے پاس مال آیا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً آپ نیٹ میں سرچ کر سکتے ہیں، تقریباً لاکھ کے اوپر ہی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس لاکھ کے 1.25 لاکھ کے اوپر اگر اس کے پاس قیمت ہے یا جیسے اس کے پاس دکان ہے، وہ سامان بیچتا ہے، دکان میں تو لاکھوں کا سامان ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس شخص پر قربانی جو ہوگی وہ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، باقی کوئی چیز نہیں، نہ چاندی ہے، نہ نقد رقم ہے، نہ مال تجارت ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہاں تو پھر اس وقت جو نصاب ہوگا 7 تولہ سونا ہوگا۔ یعنی اگر اس کے پاس 7 تولہ سونا ہوگا تو پھر اس پر جو ہے قربانی واجب ہوگی۔ عام طور پر اس طرح کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی کہ کسی کے پاس صرف 7 تولہ سونا ہی ہو اور باقی کچھ نہ ہو۔ عموماً لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ ہوتا ہے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، تو پھر اس وقت جو نصاب ہوگا وہ 52.5 تولہ چاندی کی طرف جو ہے وہ پھیر دیا جائے گا۔ تو اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اگر ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ وہ مال جو پورا سال استعمال نہیں ہوا، آپ کے گھر کے برتن ہیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوا، آپ کے گھر کے جو ہے وہ الماری کے اندر پڑے ہوئے کپڑے ہیں، 10 جوڑے ہیں، 15 جوڑے ہیں، اگر ان کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی، جو ضرورت سے زائد اشیاء جو سال بھر استعمال نہیں ہوا، تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور تیسرا مسئلہ کہ کیا خاوند اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرے گا؟ تو ایک بات یاد رکھیں، ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اگر مرد صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی قربانی کرے گا، اگر عورت صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے اپنی قربانی کرے گا۔ خاوند پر ضروری نہیں کہ وہ بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ عام طور پر اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ عموماً ہر عورت کے پاس سونا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، تو پھر اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور ساتھ میں کچھ رقم بھی ہے اور چاندی بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو نصاب ہے یہ نصاب پورا ہے، تو اس عورت پر بھی قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اگر یہ عورت قربانی نہیں کرے گی تو یہ گناہ گار ہوگی، اور اگر قربانی کا وقت نکلنے کے بعد اگر قربانی کا وقت نکل گیا، یعنی کہ عید کے ایام گزر گئے، عید کے ایام کے دوران ہی اس نے کوئی قربانی نہیں کی، تو وہ عورت جو ہے اسی کے بقدر جتنے ایک قربانی کی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت کے بقدر وہ جو ہے پیسے رقم خیرات کرے گی۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم۔